الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں. تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. پھر بھی اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں. اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس کو خدا نے بھیجا اپنا بنا کے پیارا، جس کو خدا نے بھیجا اپنا بنا کے پیارا، ایک ایک حرف جس پر قرآن کا اتارا. جس نے ہماری دنیا اور دین کو سنوارا، جس نے ہماری دنیا اور دین کو سنوارا، وہ ہے نبی ہمارا، وہ ہے نبی ہمارا. جس نے ہمیں سکھایا نیکی کی راہ پہ چلنا، بچنا برائیوں سے سچائیوں میں ڈھلنا. نام خدا پہ جس نے ہر ایک کو پکارا، وہ ہے نبی ہمارا، وہ ہے نبی ہمارا. کعبے میں جس نے سدھا سنگی بتوں کو توڑا، کعبے میں جس نے سدھا سنگی بتوں کو توڑا،
بندوں کا جس نے رشتہ واحد خدا سے جوڑا، بندوں کے دل میں جس نے خوف خدا ابھارا، وہ ہے نبی ہمارا، وہ ہے نبی ہمارا۔ انسان کے مرتبے کو جس نے دیا سنبھالا، انسان کے مرتبے کو جس نے دیا سنبھالا، ذلت سے گمراہی سے جس نے اسے نکالا، جنت کا جس نے مژدہ اس کو دیا دوبارہ، وہ ہے نبی ہمارا، وہ ہے نبی ہمارا۔ جس کو خدا نے بھیجا اپنا بنا کے پیارا، ایک ایک حرف جس پر قرآن کا اتارا، جس نے ہماری دنیا اور دین کو سنوارا، وہ ہے نبی ہمارا، وہ ہے نبی ہمارا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے کچھ عرصے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کے خاندان سے متعلق کچھ ایسی باتیں جو اس سے پہلے نہ تو آپ کو سننے کا موقع ملا، نہ کسی کتاب میں پڑھا، اللہ پاک کی توفیق سے مجھے سنانے کی سعادت ملی۔ آج بھی وہی موضوع ہے، لیکن میں نے اب یہ ترتیب بنائی ہے کہ میں بالتفصیل ایک ایک کا تذکرہ کروں۔ پہلے تو اجمالاً ذکر تھا کہ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے اور 6 صاحبزادیاں تھیں۔ پھر میں نے اجمالاً ہر ایک کے بتایا کہ ایک بیٹے کی اتنی بیٹیاں اور اتنے بیٹے تھے اہل ایمان، لیکن ان کا تذکرہ اب انشاءاللہ بالتفصیل آئے گا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر فرض کرو آپ حضرات میں سے کوئی کسی ذریعے سے اپنے پاس کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، لکھنا چاہتا ہے تو لکھ سکتا ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کو یاد ہے اور یاد ہونی چاہیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام نامی، اسم گرامی جناب عبداللہ تھا، اور جناب عبداللہ کے والد ان کا نام عبد المطلب تھا، اور جناب عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم تھا، اور جناب ہاشم کے والد کا نام عبد مناف۔ یہ 3-4 سلسلے اس لیے کہ اتنی بات تو ہر ہی مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ عبد مناف پر پھر آگے جتنے بھی قبائل ہیں، مثلاً بنو مخزوم میں سے، بنو امیہ میں سے، بنو عدی میں سے، بنو تیم میں سے، دیگر قبائل میں سے، یہ سارے جا کر وہاں ختم ہوتے ہیں۔ یہ 3-4 پشتیں تو ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ آپ ABC یاد کرتے ہیں تو کس طرح فر بولتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جس طرح ABC یاد ہوتی ہے، اس طرح ہمارے دینی اعداد اور گنتیاں بھی یاد ہوں۔ کاش ہمارے مسلمان بھائیوں کو جس طرح انگریزی مہینوں کے نام یاد ہوتے ہیں، اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد ہوں۔
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो छोटे से बच्चे को स्कूलों के अंदर याद करा देते हैं। लेकिन मुहर्रम, यहाँ से इस्लामी साल शुरू होता है। ये इस्लामी साल का पहला महीना है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल ऊला, अव्वल नहीं, मैं इसलिए ख़ास तौर पर याद कर रहा हूँ कि हमारे अखबारात वाले भी गलत लिखते हैं। उनके सर फहरिस्त जो अखबार का नाम होता है वो नीचे तारीख़ें लिखी होती हैं और तारीख़ में जमादी अल अव्वल यूँ लिखते हैं। जमादुल ऊला, जमादुल उखरा या जमादुल सानिया नाम इस तरह है। रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िक़ाद, ज़िलहज। इस्लामी साल का 12वां महीना ज़िलहज है और इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। और ये भी ज़हन नशीन रहना चाहिए कि इस्लामी क़ानून में 4 महीने हुर्मत वाले हैं, अदब वाले हैं, एहतराम वाले हैं। ज़माना जाहिलियत में मुशरिकीन कुफ़ार भी इन महीनों का अदब करते थे। क्यों करते थे ये मेरे समझाने की बात नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम में जो हिदायत की किताब पूरी कायनात इंसानी के लिए भेजी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई है, उसमें अल्लाह पाक ने महीनों की तादाद 12 बताई है। सूरह तौबा की जब तिलावत करेंगे आप 10वें पारे में तो उसके अंदर ये आयत नज़र आएगी, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। महीनों की गिनती की तादाद अल्लाह के नज़दीक 12 हैं, अल्लाह के कानून में ही है। मिनहा, उन 12 में से अरबातुन हुरुम, 4 महीने हुर्मत वाले हैं और वो 4 तो लगातार हैं, 11वां महीना, 12वां महीना और पहला महीना, और चौथा है रजब। ये बातें ज़हन नशीन फरमा लीजिए। बाकी इस मौजू पर तफसीलन गुफ्तगू की नौबत आई तो इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। खैर, अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मुताल्लिक़ भी खुसूसन कम से कम जो अहले ईमान हैं उनके बारे में तो मालूमात होनी चाहिए। कुछ अरसा पहले तक, यानी जब तक हम तालिब इल्म थे तो हमें मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, चूँकि तालिब इल्मी की वजह से ये बरकत मिली थी कि हज़रत अब्बास चचा हैं, हज़रत हमज़ा चचा हैं। अगर तालिब इल्म ना होता तो शायद एक ही चचा का नाम होता और वो अबू तालिब। आज आप स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से पूछ लें, आपके अपने ही बच्चे, पोते नवासे, उनसे पूछ लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान, हुजूर के चचाओं का नाम बताएं, तो बड़ी मुश्किल से हज़रत अबू तालिब, हो सकता है किसी सबाई के स्कूल में पढ़ना तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी बोल जाएं। अल्लाह ने इस दीन की बरकत से मुझे भी और आपको भी ये पहचान कराई कि हज़रत कहलाने के हक़दार सैयदना हमज़ा हैं और सैयदना अब्बास हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा। ये दोनों साहिब ईमान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 ताया थे जिनका तज़किरा भी मैं करूँगा। जनाब हारिस जो सबसे बड़े थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के फ़र्जंदों में, इनको हुजूर ने नहीं देखा, रसूलुल्लाह की वलादत से पहले ही फौत हो गए थे। उसकी वजह से फिर इनके बेटे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, सहाबी बने, इनके पोते भी, जनाब हारिस के पोते भी सहाबी बने। कितना बड़ा फ़र्क था। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सबसे बड़े फर्जंद जनाब हारिस थे और दूसरे बड़े बेटे जनाब ज़ुबैर थे, जिनका तज़किरा भी है, थोड़ा सा तफसील से आपके सामने आएगा। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफ़ील भी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा बुजुर्गवार जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। उनमें से एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला थे
اور باقی جناب حارث، جناب زبیر اور حجل، غیداق، یہ وہ ہیں، اور زرار، جن کا حال ہماری تاریخ کتابوں کے اندر نام تو ہے لیکن تفصیلات معلوم نہیں. اور عبد العزیٰ یعنی ابو لہب اور عبد مناف یعنی ابو طالب، یہ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد گرامی کو 7 شامل کریں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 8. پھر 2 صاحب ایمان ہیں، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما. 3 وہ ہیں جن کو زمانہ اسلام ملا ہی نہیں، جناب حارث، جناب زبیر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جناب زبیر کا انتقال ہو گیا تھا. اور حارث تو وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. وہ اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. ان کے والد جناب عبد المطلب، ان کا انتقال بعد میں ہوا ہے، اور بڑے بیٹے کا انتقال پہلے ہوا ہے. اور جن کا نام میں نے لیا ہے عبد مناف اور عبد العزیٰ. عزیٰ مشرکین کا ایک بت تھا، مناف بھی مشرکین کا ایک بت تھا. اس زمانے میں لوگ اسلامی نام بھی بعض بچوں کے رکھتے تھے اسلام کے مطابق، گو کہ ان کے ذہن میں اسلام نہیں تھا لیکن اسلام کے مطابق نام رکھتے تھے. جیسے حضور کے والد گرامی کا نام عبداللہ رکھا گیا، لیکن 2 بیٹوں کے نام مشرکین کے جو بت تھے ان کے نام پر رکھے گئے. ایک کا نام عبد مناف جو ابو طالب کہلائے، اور ابو طالب اس لیے کہلائے کہ ان کے ایک بیٹے کا نام طالب تھا. اسی وجہ سے کنیت اس زمانے مشہور ہوتی تھی، کسی بھی بیٹے کے نام پر نام آ جاتا تھا، ورنہ اب اصل نام ان کا کیا تھا؟ عبد مناف. اور ایک عبد العزیٰ تھے، عزیٰ کے بندے، جس کو آپ ابو لہب کہتے ہیں. ابو لہب نام نہیں ہے، یہ تو اس کی صفت ہے کہ چونکہ چہرہ بڑا روشن تھا، بہت چمکتا تھا، شعلے نکلتے تھے، تو ابو لہب مشہور ہو گیا. اور اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن میں سورت میں نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب، لیکن اب اصل نام اس کا عبد العزیٰ تھا. یہ ذہن میں رکھیے. یہ کچھ تاریخی معلومات ہیں تاکہ آئندہ کہیں کسی کتاب کے اندر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ نام ہم نے سنا ہے اور اس کی شخصیت فلاں ہے. اس وقت میں جناب حارث کا تذکرہ سب سے پہلے کروں گا. یہ سب سے بڑے بیٹے تھے جناب عبد المطلب کے، اور جیسا بتایا کہ اپنے والد کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا. ان حارث کے 6 بیٹے تھے. عام طور پر کتابوں میں وہ بھی کسی تحقیق کی ہو تو 4 کا ذکر آتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے میں نے تحقیق کی رجال کی کتابوں میں تو 2 اور کا ذکر آ گیا. اسلم بن حارث، نوفل بن حارث، سعید بن حارث، عبداللہ بن حارث، ربیعہ بن حارث اور مغیرہ بن حارث، جو ابو سفیان کی کنیت بھی رکھتے ہیں. یہ جو نوفل بن حارث ہیں یہ غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمان ہوئے، ایمان لائے، یعنی صحابی ہیں. اور غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 نیزے بھی پیش کیے تھے، یعنی کمک فراہم کی تھی. اور اس زمانے میں ہاشمیوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر والے، بڑی عمر والے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب چڑھتی جوانی تھی اس وقت پہ یہ بوڑھے ہو چکے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو نبوت کا زمانہ اور پھر مدنی زندگی ہے اور جہاں جہادی زندگی، اس زمانے میں یہ نوفل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد بھائی ہیں، تایا نہیں تایا زاد بھائی ہیں، یہ بھی بالکل بوڑھے بابے تھے.
25 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے، اور ان کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام مغیرہ تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا حارث، یہ بھی صحابی ہیں۔ آپ عام طور پر اسکولوں کالجوں کتابوں میں تو خیر کیا ہوگا، مرتب کرنے والے بھی جاہل ہوتے ہیں، میں پورے وثوق سے ہی بات کر رہا ہوں، ایسے اوٹ پٹانگ نہیں مار رہا ہے۔ وہ مراد یافتہ طبقہ یا منظور نظر لوگ ہوتے ہیں۔ ان سے نصاب مرتب کرایا جاتا ہے، بچوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میں سینٹرل ماڈل سکول لوئر مال، جو پاکستان کا سب سے بڑا سکول ہے، 10,000 بچہ، اس زمانے میں 10,000 بچہ اس میں پڑھتا تھا، 200 استاد تھے۔ وہاں کا نصاب میں نے دیکھا، بچوں کو بہت قریب سے دیکھا، سنا، تو میں صحیح بات بتاتا ہوں کہ مجھے اس قدر وہاں جا کر بد دلی پیدا ہوئی کہ میں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی، اپنا نقصان کر لیا۔ 18 سال کے بعد میں نے چھوڑ دیا اسکول کو۔ وہاں جہاں اسٹاف روم میں جب بیٹھتے تھے ہم، تو اساتذہ کے ساتھ گفتگو ہوتی تو وہ سب میرے لیے محترم ہیں، زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ صحت سے رکھے، اور فوت ہوں گے تو اللہ مغفرت فرمائے۔ میرا سب ادب اور احترام کرتے تھے، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے اس میں بڑی حد تک کمزوری تھی۔ وہ اپنے فن کے تو ماسٹر ہوں گے، میں بات اسلام کی کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے، علم مولا ہو جسے ہے مولوی۔ علم وہ ہے جس کا اللہ کی ذات کے معرفت اور تعارف سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کے حقوق کی پہچان سے تعلق ہوتا ہے۔ باقی کٹ مٹ جو ہے یہ کچھ معلومات تو ہوتی ہیں، لیکن علم نہیں کہتا۔ علم وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچا ہے، اور وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو دینی معلومات تقریباً زیرو تھی۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ امیروں کا بچہ بھی میں نے وہاں ان کے امتحان لیے، اور غریبوں کے بچوں کو بھی لیے۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں، ایک بہت بڑے عہدے پر فائز آدمی کے بچے کا جب امتحان لیا، نہ وہ مجھے سورہ فاتحہ سنا سکا، نہ آیت الکرسی سنا سکا، نہ وہ دعائے قنوت سنا سکا، نہ درود پاک سنا سکا، اور ایک ریڑھی فروش، ریڑھی پر چنے بیچنے والے آدمی کے بچے نے سب کو سنا دیا۔ امتحان لینے کے بعد بچوں سے پوچھ لیتا تھا کہ ہمارے ابو کیا کام کرتے ہیں، تو ایک نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میرا ابو ایک اسکول یا کالج کے سامنے ریڑھی لگاتے ہیں۔ میں نے شاباش دی اس کو، میں نے کہا تمہیں بھی شاباش، تمہارے باپ کو بھی، کہ معاشرے کے نچلے طبقے کا آدمی تبھی اس نے اپنے بچے کی اسلامیت جو ہے، اس کے اسلامی ذہن بنانے میں کوئی کمی چھوڑی۔ ایک بڑا خوبصورت بچہ، اس نے کچھ نہیں سنایا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آتا ہے؟ گلبرگ سے۔ گاڑی میں آتے ہیں؟ تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ تو رونے لگ گئے۔ میں نے کہا ابو کا آپ نمبر دے سکتے ہیں مجھے، تاکہ ان کو میں کچھ طریقے سے سمجھاؤں کہ اپنے بچوں کو تھوڑی سی دینی محنت بھی کریں۔ بچے نے نمبر مجھے نہیں دیا ڈر کے مارے، لیکن رونے لگ گیا۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کو ڈانٹ بھی نہیں کی۔ کہنے لگا میں اس لیے نہیں روتا کہ آپ نے بڑا حساس بچہ تھا کہ آپ نے مجھے ڈانٹا، اس لیے روتا ہوں کہ میرے ابو 10,000 روپے انگلش پڑھانے والے کو دیتے ہیں جو ٹیچر ہے، 10,000 روپے میتھ پڑھانے والے کو دیتے ہیں، اور 10,000 روپے سائنس پڑھانے والے کو دیتے ہیں۔ پڑوس کی مسجد میں مجھے قرآن کریم پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ زوال ہے، زوال، اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم۔ وہ افسر ہے، میں نے پوچھ لیا بچے سے کہ نا انڈسٹری کا سیکرٹری ہے۔ میرے دوستو، میری باتیں بعض اوقات ناگوار بھی گزریں گی، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنے قبر کو سنوارنے کے لیے اپنی اولاد تک دین پہنچائیں۔ وہ بہت بڑے افسر بن جائیں گے، بادشاہ بن جائیں گے، وزیر بن جائیں گے،
صدر بن جائیں گے، آپ کو کیا فائدہ اس کی صدارت سے؟ اس کی زندگی ایمان کے مطابق، اسلام کے مطابق، رسول اللہ تعلیمات کا گزارے گی تو آپ کو پل پل قبر میں فائدہ پہنچے گا۔ آپ اپنا فائدہ سوچیں، اس کے مقدر میں دنیا اللہ نے لکھ دی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، جس دنیا کو بنانے کے لیے میں اور آپ کوشش کرتے ہیں نا کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، ہر انسان الا ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو، آگاہ ہو جاؤ، کوئی شخص مر نہیں سکتا جب تک اپنا رزق جو مقدر میں لکھا اس کو پورا نہ کر دے۔ جو دنیا اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے، دین مقدر میں نہیں لکھا، دین محنت سے ملے گا۔ اس لیے آپ اس کی دنیا کو سنوارنے کی بلا شبہ کوشش کریں، لیکن اپنی آخرت کو بگاڑ کر نہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے 2 بچے دیے ہیں تو ایک افسر بنانے کی کوشش کریں، ایک خدا کا دین سکھائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا نام اس دین والے بچے کی نسبت سے پہچانا جائے گا، اس افسر کی نسبت سے نہیں۔ بہت ساری باتیں ذہن کے اندر ہیں، لیکن میں وقت سے موضوع سے نکلنا نہیں چاہتا۔ آپ کی توجہ صرف اس پر مبذول کرانی تھی کہ نبی کریم کی ذات سے محبت ہے تو رسول اللہ کے خاندان کی پہچان بھی کرائیں۔ جناب حارث، ان کے بیٹوں میں سے ایک کا تذکرہ تو آپ نے سن لیا، نوفل بن حارث کا۔ دوسرے ایک بیٹے ہیں عبداللہ بن حارث، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر ہی فوت ہوئے اور صحابی ہیں یہ، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات سعیدن، خوش قسمت انسان تھا، خوش قسمتی اور اس کی موت آئی۔ باقی اس کی زندگی کے حالات تفصیلاً ہمیں معلوم نہیں۔ تیسرے بیٹے ہیں جناب حارث کے ربیعہ بن حارث، ان کے 2 فرزند، ایک کا نام عبد المطلب ہے، انہیں اپنے دادا کے نام پر نام رکھا، اور ایک کا نام مطلب ہے، عبد المطلب اور مطلب، یہ بھی دونوں صحابی ہیں۔ اور عبد المطلب کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ انہوں نے شام میں اپنا ڈیرا لگایا، امیر یزید کو اپنا وصی بنایا اور وہیں فوت ہوئے۔ یہ ہاشمی ہیں، یہ وہ سچائیاں ہیں جو کتابوں کے پردوں کے اندر کہیں نہ کہیں پڑھی ہیں یا لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ چوتھے بیٹے ہیں ابو سفیان مغیرہ بن حارث، ان کے تھوڑا سا تفصیلات میں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد بھائی ہیں، مغیرہ ان کا نام تھا، ابو سفیان ان کی کنیت تھی۔ شروع زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، یہ شاعر تھے۔ اپنے ایک ہم زلف حبیرہ مخزومی جو ابو جہل کا چچیرا بھائی تھا، وہ بھی شاعر تھا، یہ بھی شاعر ہے۔ یہ دونوں ابو طالب کے داماد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ پورے 20 سال تک، کتاب المغازی میں لکھا ہے، پورے 20 سال تک اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر زندگی جو ہے لگائے رکھی، کمر بستہ رہے۔ عملاً بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے رہے اور اپنی شاعری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ یہاں ایک بات میں آپ حضرات کا ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کتابوں میں پڑھنے کا موقع ملا کہ ابو سفیان حضور کا شدید مخالف تھا۔ مولوی صاحبان نے بھی کہا ابو سفیان رسول اللہ کا شدید دشمن تھا۔ فوری طور ابو سفیان اموی کی طرف ذہن چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف اور اذیت پہنچانے والا اپنے گھرانے کا فرد تھا، ابو سفیان مغیرہ
جو جناب حارث کا بیٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا زاد، پورے 20 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف رہا۔ بالآخر اللہ پاک نے دستگیری فرمائی، فتح مکہ کے موقع پر یہ اپنے بچوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایمان لانے کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا۔ وہ پرانی باتیں یاد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس نے فلاں موقع پر فلاں موقع پر فلاں موقع پر یہ حرکتیں کی تھیں۔ دکھ تو ہوتا ہے انسان کو کہ میرا خون ہے، میرا ہاشمی ہے، میرے تائے کا بیٹا ہے، اور اتنا شدید دشمن، یعنی اس کی دشمنی ابو جہل سے کم نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنے کرتوت پہ یاد آئے کہ حضور مجھے معاف نہیں کریں گے، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان قبول نہیں کریں گے تو میں کسی جنگل کی طرف اپنی اولاد گھرانے کو لے کر چلا جاؤں گا، وہیں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے حضور کی خدمت میں سفارش کی ان کی کہ یا رسول اللہ یہ تائب ہو کر آئے ہیں، ان کو معاف فرما دیں۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی سفارش کے اثرات بھی تھے، اور ساتھ ہی جب انہوں نے کہا بآواز بلند کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا جنگل میں جا کر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہ فرمایا، خدا کے پیغمبر عرب ہا رحمت نازل ہوں، عرب ہا صلاۃ و سلام ہوں ان پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں جو یاد تھیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اربوں صلاۃ و سلام ہوں۔ کائنات انسانی میں اتنا بڑا شفیق انسان، جیسا قرآن کریم کے اندر اب یہ آیت میں نے پڑھی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر، اتنا عرصہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، اور مشرکین کی وہ ٹولی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیت پہنچاتے تھے، اس میں بھی یہ شامل رہتے تھے، اور شاعری کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذمت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا۔ اور پھر جب معاف کر دیا تو حضور اس کے بعد پھر حالت ایمان میں انہوں نے پھر پورا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس طرح گزارا کہ حضور کی حمایت کے اندر، اسلام کی حمایت کے اندر۔ ان کے دو بیٹے، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام جعفر تھا، یہ بھی صحابی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کے بیٹے تایا زاد ہی صحابی نہیں، تایا زاد کے بیٹے بھی صحابی ہیں۔ اور یہ غزوہ حنین میں شریک رہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ جناب حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا، ان کے 6 بیٹوں کے ایمان کا میں نے ذکر کیا، 2 کے حالات معلوم نہیں ہیں، 4 کے اجمالی حالات میں نے آپ کو سنا دیے ہیں۔ جناب حارث کی 2 صاحبزادیاں بھی ایمان لائیں، ایک کا نام عروہ تھا اور ایک کا نام ہند تھا۔ عروہ بنت حارث اور ہند بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تایا جناب زبیر بن عبد المطلب، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کان الزبیر اکبر اعمام النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کیا مجھے یاد کرا دیا۔ اسی ابو سفیان جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد، ان کے جتنے بھی زمانہ کفر کے جرائم تھے
وہ ابو سفیان اموی کے کھاتے میں لوگ ڈال لیتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، یہ ذہن نشین فرما لیجئے، ابو سفیان اموی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ ان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شان کی صحابیہ تھیں۔ اتنی بات میں نقل کر دوں کہ ایک دفعہ ابو سفیان اموی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کوئی معاہدہ کرنے کے لیے۔ چونکہ یہ اپنی قوم کے لیڈر تھے تو لیڈر کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کے ساتھ کسی معاملے میں معاہدہ کریں، لیکن اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اپنی بیٹی کے گھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب یہ پہنچے تو بڑے بڑے گھر تو تھے نہیں، کوٹھیاں نہیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حجرات جس کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں سورت نازل فرمائی ہے، ایک ایک کمرے پر مشتمل گھر ہوتے تھے۔ جب یہ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پڑا ہوا تھا، تو بیٹی نے فوری طور پر بستر کو لپیٹ لیا۔ بڑے عرصے کے بعد ابو سفیان حضرت ام حبیبہ کے والد آئے ہیں۔ بیٹی اور باپ کی ملاقات کافی عرصے کے بعد ہوئی، تو آپ جانتے ہیں کہ بچیاں ویسے بھی رقیق القلب نرم دل ہوتی ہیں، ماں باپ نظر آئیں تو کس قدر پیار کرتی ہیں، تو چاہیے یہ تھا کہ ان کو لپٹ جاتی، ان سے پیار کرتی، لیکن جو ادھر ایمان تھا اور ابو سفیان ابھی تک کافر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پڑا ہوا تھا، اس اندیشے کے برابر کہ میرا باپ آ کر حضور کے بستر پر نہ بیٹھ جائے، بستر کو لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان نے کھڑے کھڑے کہا، بیٹی اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ تو بیٹی نے برملا کہا، یہ خدا کے رسول کا، خدا کے پیغمبر کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں۔ ایمان اس کا نام ہے میرے دوستو۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہر اہم موقع پر ہمیں ایمان کی حمایت اور ایمان کی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس وقت نہ ماں، نہ باپ، نہ خاندان، نہ بڑا، نہ افسر، نہ چھوٹا، کوئی بھی ہمارے سامنے نہ ہو سوائے اللہ کے قانون کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے۔ ہمارے ہاں کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات اسلامی اقدار کو بھی روند ڈالتے ہیں افسروں کی خوشی کی خاطر۔ افسر کہتا ہے نماز نہ پڑھ تو نوکری بچانے کی خاطر نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے، باہر سن رہے ہوں گے، آپ کو بھی ایسے حالات سے واسطہ پڑا ہوگا۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر مجھے متعدد نوجوان نے بتایا کہ ہمارے افسر ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اور وہ افسر بدبخت مسلمان کہلاتا ہے، اور مسلمان ملازم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایمان کی قوت، اللہ سے مدد لے کر افسر کو صاف لفظ میں کہہ دیں ہم ڈیوٹی ضرور دیں گے، لیکن جب اللہ کا حکم آئے تو اللہ کا حکم بارادستی دیں گے۔ وہ رازق نہیں، رازق پروردگار عالم ہے۔ جس پروردگار نے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ کے اندر رزق دیا، اس وقت کوئی نوکری نہیں تھی، اس وقت کوئی دکان نہیں تھی، کوئی پلازہ نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ میں جو خدا رزق پہنچاتا رہا وہ اس دنیا میں پہنچا کر بھی رزق دے گا۔ صرف یہ ہے کہ عقیدہ خدا کی ذات پر کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ وہ افسر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہماری اس مسجد کے، میں شروع میں جب آیا ہوں، ایک سیکرٹری صاحب تھے، حاجی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ پاکستان بننے سے پہلے سکھ کوئی مہاراجہ تھا،
اس کے ملازم تھے مشرقی پنجاب میں، خود انہوں نے ذکر کیا، بہت سارے ملازم تھے اور اکثر غیر مسلم تھے، یہ مسلمان تھے، اہل حدیث مسلک کے تھے، بڑے پختہ آدمی۔ نماز کا وقت جب آتا تھا نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ غیر مسلم ملازمین نے اعتراض کیا کہ تنخواہ ہم سے زیادہ لیتے ہیں اور ڈیوٹی پوری نہیں دیتے۔ راجا کے سامنے انہوں نے شکایت کی، راجا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پوری قوت ایمانی سے جواب دیا، آپ کی نوکری چھوڑ سکتا ہوں، اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر راجا کے دل پر بھی اس کا اثر ہوا، انہوں نے کہا اس شخص کو نہیں چھیڑنا۔ جب انسان استقامت اختیار کرتا تو خدا کی مدد اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، قرآن کا فیصلہ سن لیجئے، وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے، جنہیں اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر خدا کی رحمت کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف کوئی غم تمہارے اوپر نہیں آنا چاہیے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں ہم خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ استقامت نصیب فرمائے اسلام اور ایمان پر، عقیدہ توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت اور رسالت پر، ازواج مطہرات، رسول اللہ کے مومن خاندان اور تمام صحابہ کرام کی محبت پر۔ تم عرض کر رہا تھا کہ ابو سفیان اموی جو لیڈر تھے اپنی قوم کے، لیکن اس نے کبھی بھی، پوری دیانت امانت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، کبھی بھی کوئی ایسی کمینہ حرکت نہیں کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہنی اذیت پہنچے، بلکہ اس کے برعکس آپ کو سنا چکا ہوں، یاد آنا چاہیے آپ کو۔ مکی زندگی میں ابو جہل لعین نے ایک دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ چھوٹی سی بچی تھی، وہ اتنا کمینہ دشمن تھا کہ چھوٹی سی بچی، اس کے باپ کے ساتھ تمہاری مخالفت ہے، اس بچی کا کیا قصور ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس بچی پر بھی ہاتھ اٹھایا، وہ روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی وہ ابو سفیان کا گھر ہے، اس کو جا کر بتاؤ۔ یہ ایک تاریخی سچائی ہے۔ چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی وہاں پہنچی، جا کر شکایت کی ابو جہل کی، کس نے ابو جہل گپیں مار رہا تھا حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوا، ابو سفیان ساتھ آئے اور ابو جہل کے سر پر کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ فرمایا کہ میں یہاں سامنے کھڑا ہوں، جا کر زور سے تھپڑ اس کے منہ پر مارو۔ وہ بھی لیڈر قوم تھا لیکن یہ بھی لیڈر تھے، پورا قبیلہ تھا ان کے پیچھے، اور سیدہ فاطمہ نے اس کا بدلہ لے لیا۔ ابو جہل نے بہت ناک منہ چڑھائی، جناب ابو سفیان نے فرمایا کمینہ آدمی، تمہاری دشمنی محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچی سے کیا دشمنی ہے؟ اس وقت اگر ابو سفیان یہ کام نہ کرتا تو ان کو پوچھ سکتا تھا یا ان پر کوئی اعتراض کیا جا سکتا، تو وہ تھے ہی مشرک۔ اس نے اپنے زمانہ کفر کے اندر بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو کمینی تک پہنچنے والے ہوں۔ ہاں اپنے قوم کا لیڈر ہونے کی وجہ سے جنگوں کے اندر وہ قیادت کرتا ہوا آیا ہے، لیکن کمینی حرکت نہیں کی اس نے۔ بہت سارے واقعات اس کی زندگی کے، یہی وجہ ہے کہ مکی زندگی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین ستاتے تھے بہت زیادہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی گھر نہیں ملتا تھا پناہ لینے کے لیے، ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ حافظ بن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث، بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے صحابہ کرام کے تذکرے پر، ابو سفیان کا تذکرہ وہاں پڑھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذیت پہنچائے جاتے کان یا بھی الی دار ابو سفیان، ابو سفیان کے گھر میں جا کر امن لیتے تھے۔
حالانکہ ابو سفیان اس وقت بھی مشرک تھے، یہ گھرانہ مشرکین کا تھا، لیکن شریف مشرکین کا گھرانہ تھا۔ جب امن لینے کے آتے تھے تو وہ امن دیتے تھے۔ ابو سفیان کا سارا گھرانہ، ان کی بیوی، ان کی اولاد، بچے، سب کا سب اپنے باپ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احترام کا سلوک کرتے تھے۔ اور پھر آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے، یقیناً یاد ہوگا آپ کو، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت کوئی بھی ماں کا لال ایسا نہیں تھا انگلی کھڑی کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، سب سرنگوں تھے۔ تو حضور نے فرمایا تھا جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے گا اس کو بھی امن مل جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان مل جائے گی، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی امان مل جائے گی۔ اس گھر کو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر نے دار الامن قرار دیا، اور اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ سبب اس کا یہ تھا کہ یہ وہ گھر تھا جو پہلے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امن دیا کرتا تھا۔ آج رسول اللہ نے سب کے لیے دار الامان اس کو بنا لیا۔ یہ ابو سفیان جس کا امی ہے، وہ حرکتیں جو ابو سفیان ہاشمی کی تھی اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ جو کچھ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور اس پر مزید آپ تجسس کریں تو انشاءاللہ العزیز بہت کچھ حقائق کھلیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تایا جناب زبیر بن عبد المطلب، یہ بڑے مالدار تھے، لیڈر تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور اپنے والد گرامی جناب عبد المطلب کے نائب اور جانشین تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کان الزبیر بن عبد المطلب شجاعا ابیا و جمالا و بہیا و کان خطیبا شاعرا و سیدا و جوادا، کہ زبیر بن عبد المطلب بڑے بہادر، بڑے دلیر، بڑے خوبصورت وجاہت والے خطیب اور شاعر تھے، اور سردار اور سخی تھے۔ اتنی خوبیاں اللہ پاک نے ان کو دی تھی۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے وَكَانَ أَلْطَفُ عَمَّ يَهِبِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سب سے زیادہ حضور پر شفقت کرنے والے یہ تھے۔ وَيُقَالُ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے أَوْصَاهُ عبد المطلب بِأَن يُكَفِّلَهُ بَعْدَهُ، عبد المطلب یعنی حضور کے دادا نے اپنے اس بیٹے زبیر کو یہ وصیت کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت تم نے کرنی ہے۔ میں ویسے ہی مطلب جھوٹا دعویٰ نہیں کر رہا کہ کفیل ابو طالب نہیں ہیں، جناب زبیر ہیں۔ اور سنیے، الزبیر اکبر اعمام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو الذي كان يرقص النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويقول محمد ابن عبدم عشت بعیش انعم فی دولت و مغنم۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سب سے بڑے تھے، یہی وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں جھلاتے تھے اور لوریاں دیتے تھے۔ اور لوریوں میں کا عربی زبان کے جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم یہ ہے، یہ محمد میرے عبداللہ بھائی کی نشانی ہے، بڑے عیش اور آرام کے ساتھ یہ زندگی گزارے، اسے ہمیشہ حکومت اور مال غنیمت حاصل رہے۔ ایک اور مورخ نے لکھا ہے، اور یہ حافظ ابن حجر کی بات ہے، کہ محمد ابن عبدم عشتہ بعیش انعم فی عز فرع اسنم، یہ محمد میرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے، خوب عیش آرام سے جیے اور بڑے اعلیٰ اور قدر منزلت پائے۔ جس شخص کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ساتھ اس قدر ہے کہ تاریخ گواہیاں دے رہی ہے، اور یہ بھی کہ ان کے والد گرامی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ اس بچے کو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو آپ نے سنبھالنا، اس کی کفالت آپ نے کرنی ہے۔
قدیم مورخ محمد ابن حبیب 245 ہجری میں یہ گزرے ہیں، تبری سے بھی تقریباً کو 45 سال بلکہ 50-55 سال پہلے گزرے ہیں۔ اس نے لکھا ہے محمد ابن عبدم عشت بعیش انعم لا زلت فی عیش عم و دولت و مغنم یغنیک عن کل عم و عشت حتی تحرم۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے، محمد میرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے، خوب عیش اور آرام سے زندگی گزارے، اس کے عیش و آرام اور حکومت اور مال و غنیمت میں کمی نہ آئے۔ یہ دعائیں ہیں، یہ سب چچاؤں سے مستغنی ہو تا آنکھ ہی بوڑھا ہو جائے۔ وہ نہ صرف یہ کہ ان کی کفالت کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں بھی مانگتے تھے، ہاتھ میں اٹھا کر گود میں اٹھا کر ان کو جھلاتے بھی تھے اور لوریاں دیتے تھے، اور لوریاں عربی زبان میں ہیں۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے والزبیر کان شاعرا شریفا و الیہ اوصى عبد المطلب، زبیر بڑے شریف اور معزز انسان تھے، اسی کو عبد المطلب نے اپنا وصی بنایا تھا، اسی کو وصیت کی تھی۔ ایک اور تاریخ یعقوبی واوصى عبد المطلب الی ابنہ الزبیر بالحکومت و امر الکعبہ، عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو اپنی نیابت اور جانشینی اور بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے خدمت کرنے کے لیے ڈیوٹی سپرد کی تھی۔ وَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّ زُبَيْرَ كَفَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ ماتا، مورخین نے لکھا ہے کہ زبیر نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی تا آنکہ زبیر کا انتقال ہو گیا۔ ثم کفلہ بعد ابو طالب، اس کے بعد ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ آگے لکھتا ہے یہ مورخ وَذَلِكَ غلط، یہ بات غلط ہے، بِأَنَّ زبیر شہد حلف الفضول، زبیر تو حلف الفضول تک زندہ تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 24-25 سال تک پہنچ چکی تھی، اس وقت یہ حلف الفضول ہوئی تھی، اور اس وقت زبیر زندہ تھے۔ تو کفالت تو چھوٹے معصوم بچے کی ہوتی ہے، جب جوانی کی حدود میں قدم رکھ کے پھر کس کفالت کا محتاج رہتا ہے۔ اس لیے اس مورخ انصاف اشراف بلازری لکھا ہے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیف و 20 سنہ، 20 سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال وہ پہنچ چکی تھی، اس وقت کون کفیل کسی کا بن سکتا ہے؟ اور جناب ابو طالب جن کو کفیل بنایا گیا ہے، کفیل نہ ہونے کی وجوہ میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ معذور تھے، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے۔ دو مورخین نے ابن قتیبہ اور محمد ابن ابراہیم نے لکھا ہے کہ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھے، دور دراز کا سفر نہیں کر سکتے تھے، اس واسطے وہیں اپنے گھر کے پاس ہی خوشبوئیں وغیرہ بنا کر بیچتے تھے، زیادہ مالدار نہیں تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قول تاریخی یعقوبی میں لکھا ہے ابھی سادہ فقیراً وما سادہ فقیر قبلہ، میرے ابو اپنے خاندان کے سردار بنے لیکن فقیر محتاجی کی حالت میں تھے، اس سے پہلے کسی بھی خاندان کا کوئی محتاج آدمی جو سردار نہیں بنا۔ سیرت حلبیہ میں لکھا سادہ ابو طالب و فقیر لا مال لہ، ابو طالب اپنے قوم کے سردار بنے لیکن فقیر تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا۔ فکان ابو طالب مقل من المال، وہ قلیل المال تھے، لا مال لہ، اس کے پاس مال نہیں تھا۔ فکان عیال اذا اکلوا جمیعا، اس کے بچے سب اکٹھے ہو کر جب کھانا کھاتے، اور فرادہ یا الگ، لم یشبہو، پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ البتہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے، ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تو سب کے پیٹ بھر جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے معجزہ۔ یہ میں نے مختصر سے اشارات آپ حضرت کو دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق، اور آخر میں بات کرتا ہوں کہ انہی زبیر کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام عبداللہ بن زبیر، وہ ایمان لائے، یہ تائزاد بھائی تھے، اور وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پہلو میں بٹھاتے اور فرماتے انہ ابن امی، یہ میری ماں کا بیٹا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، یعنی اپنی تائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں قرار دیتے، کیونکہ بچپن میں انہوں نے کفالت کی تھی، ماں بن کر ان کو سنبھالا تھا، اس واسطے ان کے بیٹے کو کہتے ہیں انہ ابن امی، یہ میری ماں کا بیٹا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تائی کی اور اپنے تایا کی شفقتیں محبتیں یاد آتی تو پھر فرماتے وکان ابوہ بھی برن،
ان کے والد نے میرے ساتھ بڑے احسانات کیے ہیں۔ تو یہ مختصر سا تذکرہ ان 2 تایوں کا میں نے آپ حضرات کو کر دیا۔ اور یہی زبیر جو ہیں، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ چاروں مسلمان تھیں۔ ایک کا نام سیدہ ام الزبیر بنت زبیر ہے، سیدہ ام الحکم بنت زبیر ہے، سیدہ زبا بنت زبیر ہے، اور سیدہ صفیہ بنت زبیر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔